السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے پارہ 28 کی سورہ تغابن کی 3 آیتیں پڑھی گئی ہیں، 14، 15 اور 16 نمبر کی۔ چونکہ آج 28ویں تراویح ہے اور تقریباً 28واں پارہ پڑھا جا چکا ہے، تو اس وقت میں یہ آیت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سامنے آئی تو اس کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ اس آیت میں بہت ہی اہم پیغام ہم سب لوگوں کے لیے، جو خاص طور پر فیملی والے ہیں، اپنی بیوی بچوں اور اہل و عیال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے بڑی زبردست اس میں ایک رہبری اور رہنمائی ہے۔ خدا کرے کہ ہم بات کو سمجھیں اور اس کو صحیح طور پر لے کر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ آیت پاک کا مضمون بہت ہی نیا سا لگے گا آپ کو اور ایک عجیب سا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں، کیسی بات فرما رہے ہیں کہ بعض اولادیں اور بعض بیویاں تمہاری دشمن ہیں اور ان سے بچ کے رہو۔ تو آیت کا یہ مضمون بالکل آدمی کو چونکا دینے والا ہے کہ آدمی چونک جائے کہ کیسے میری بیوی بچی، میرے بیوی بچے میرے دشمن کیسے ہیں، اور پھر ان سے بچ کر رہنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو بچنے کا مطلب کیا ہے؟ بچ کر کس طرح رہنا ہے؟ زندگی تو انہی کے ساتھ گزرنی ہے، ان سے بچ کر کہاں جائیں گے؟ اور آدمی کا اعتماد ہی اپنے بیوی بچوں پر ہوتا ہے، اور انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، تو سارا اعتماد تو آدمی کا ختم ہو گیا۔ اپنے گھر کی ساری چیزیں، گھر کے سیاہ و سفید کے یہی مالک ہوتے ہیں۔ آدمی کی ساری زندگی بھر کی کمائی کے سب سیاہ سفید کے مالک ہوتے ہیں بیوی بچے، اور پھر آدمی کے سارے رازوں کے واقف کار یہی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ مضمون بظاہر آدمی کو بڑا چونکا دینے والا ہے کہ صاحب اگر ہم تو باہر کے دشمنوں سے بچ کر گھر پہ رہتے ہیں اور گھر ہی میں اگر دشمن ہے تو پھر ہم کہاں بچیں گے؟ تو بظاہر آدمی اس سے بڑا پریشان ہو جاتا ہے، لیکن پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو سمجھانے کہ اللہ نے کس اعتبار سے دشمن کہا ہے۔ تو اگر ہم ذرا سا آیت کی تفسیروں میں غور کریں اور
آیت کے معنی اور مطلب کو ہم ائمہ تفسیر سے اگر سمجھیں بجائے خود اس کا ترجمہ دیکھ کر آیت کو سمجھنے کے، اس کے جو مفسرین ہیں ان سے اس کی تفسیر دریافت کریں تو تب بات سمجھ میں آ جائے گی، اور بالکل کھری اور بالکل سیدھی اور صاف اور صحیح بات نکلے گی کہ 100% بالکل صحیح فرمایا۔ اب میں آپ کو تفسیروں کے حوالے سے تو یہ بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ نے اس میں کیا فرمایا ہے۔ چنانچہ علماء تفسیر نے یہ فرمایا ہے کہ اس آیت میں جو کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے یہاں کہ ان من ازواجکم، من کا لفظ آیا ہے، اور اس من کا مطلب جو ہوتا ہے تفسیروں کے اندر جو دیکھا گیا ہے تو یہ من تبعیض کے لیے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ من جو ہے وہ تبعیض کے لیے ہوتا ہے۔ تبعیض کا مطلب ہے کہ بعض کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، سب کے بارے میں نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سب کے بیوی بچے اور سب بیوی بچے ایسے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بعض ایسے ہوتے ہیں۔ تو لہذا بعض کہنے کی وجہ سے بہت سارے اہل و عیال اور بیوی بچے اس سے مستثنیٰ ہو گئے۔ اب جو چاہیں اپنے کو اس سے مستثنیٰ کر لیں، یہ اپنے بارے میں ہر ایک کو اختیار ہے یہ سمجھنے کا کہ اس مستثنیٰ کرنے کے بعد ہم کن میں داخل ہوں گے، کہ ان بعض میں ہم داخل ہیں جن کو دشمن کہا جا رہا ہے، یا ہم ان بعض میں داخل ہیں جن کو مستثنیٰ کر کے دشمن ہونے سے علیحدہ کیا جا رہا ہے، یعنی دشمن نہیں کہا جا رہا ہے۔ ہم کن میں سے ہیں؟ تو یہ تو مبتلا بھی جو اس معاملے میں مبتلا ہیں، ہر انسان اپنی اپنی فیملی کے بارے میں خود غور کرے، یا ہر انسان کی جو فیملی ہے وہ خود اپنے بارے میں سوچیں کہ میں کس زمرے میں، ہم کس زمرے میں، اور ہماری فیملی کس زمرے میں ہے۔ تو وہ تو خود ہی سوچنے کی چیز ہے۔ تو کوئی فتویٰ کسی پر نہیں لگائے گا، کیونکہ فیملی کے آپس کے جو حالات اور معاملات ہوتے ہیں وہ فیملی کے باہر اکثر کم آتے ہیں، اور عموماً لوگوں کو اس کا پتہ نہیں رہتا، وہ اندر ہی اندر رہتے ہیں۔ تو خود اپنے احوال کو سامنے رکھ کر خود ہی طے کریں کہ ہم کس زمرے میں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان من ازواجکم و اولادکم فرمایا گیا۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ عدو لکم، کہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ تو سوال یہ کہ دشمنی کس اعتبار سے ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ یہاں دشمن ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی جان کے دشمن ہیں، یا ان کے مال کے دشمن ہیں، یا ان کی آبرو عزت کے دشمن ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ دشمنی مراد نہیں ہے یہاں۔ ہاں، وہ تو جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بیوی بچے تو ہماری جانوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہمارے مالوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہماری عزت آبرو کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اس کے دشمن نہیں ہیں، یہ تو اس کے دوست ہیں، ہمارے اس کے محافظ ہیں۔ بلکہ یہاں جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دشمن ہیں، یہ دین کے دشمن مراد ہیں۔ یہ آدمی کے دین کے دشمن ہوتے ہیں، یعنی مرد، گھر کا جو مرد ہے اور باپ ہے اور شوہر ہے، اس کے دین کے یہ دشمن ہوتے ہیں، اور سب نہیں، بعض۔ اب دشمن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دین کے دشمن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ لکھا ہے کہ یہ بیوی بچے اس آدمی سے ایسے کام کرواتے ہیں جو کام اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں، اور جو کام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہیں، جو کام اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور شریعت کے خلاف ہیں، اور جو کام ایسے ہیں کہ آدمی کو اس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اور ان کی اطاعت میں ان اعمال کو اور ان کاموں کو انجام دینے کی وجہ سے یہ ضروری بن جاتا ہے کہ وہ آدمی اس کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے۔ تو گویا وہ اعمال ان بیوی بچوں نے اپنے باپ سے، اپنے شوہر سے کروائے، جن اعمال کو کرنے کی سزا اسے جہنم میں جا کے بھگتنی پڑ رہی ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ ایسے کام بیوی بچے کروائیں جس سے اس کا دین برباد ہو، دین خراب اور ضائع ہو، اعمال میں کوتاہی پیدا ہو، یا بدعملی ہو، حرام کاری ہو، اللہ کے نافرمانی ہونے لگے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں جائے گا اور اس کی سزا بھگتے گا۔
تو گویا اس کا دین ان کے بیوی بچوں کی وجہ سے برباد ہوا. تو دشمن کس چیز کے ہوئے کہ دین کے دشمن ہوئے. اور دین کا دشمن تو سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. آدمی کی جان کا دشمن، مال کا دشمن، عزت آبرو کا دشمن اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنا کہ دین کا دشمن بڑا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم کو یہ خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارے دین کے دشمن ہمارے گھر میں چھپے ہوئے ہیں. اب فاحذروہم، بھائی ان سے بچ کے رہو. اب ان سے بچنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ان کے اس شر سے بچو، اور ان کی اس اطاعت سے بچو، اور ان کی وجہ سے ان کاموں کے کرنے سے بچو جن کاموں کو کرنے کے صلے میں تمہارا دین ضائع اور برباد ہوتا ہو اور اس کی سزا بھگتنے کے لیے تمہیں جہنم میں جانا پڑتا ہو. ان باتوں سے، ان کاموں کے کرنے سے اپنے کو بچاؤ. تو فاحذروہم کا یہ مطلب بنا. چنانچہ اس آیت کے متعلق تفسیروں میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کے حوالے سے ترمذی شریف میں بھی اور امام حاکم کی مستدرک حاکم میں بھی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی اصلاً جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے جانے کے بعد مکہ مکرمہ میں موجود تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، اسلام میں آ گئے تھے. تو اب انہوں نے ارادہ کیا کہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہیں تو ہم بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں اور جا کر بقیہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاریں. جب انہوں نے یہ ارادہ کیا تو اب ان کے جو اہل و عیال وہاں تھے وہ ان اہل و عیال نے انہیں جانے نہیں دیا، انہیں چھوڑا نہیں، انہیں پکڑ لیا اور ان کو جانے نہیں دیا، روک لیا. وہ رک گئے وہاں. اب اس رک جانے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ مکہ مکرمہ تو دشمنوں کا مرکز ہے، اور مدینہ منورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ایسا ایمان سے پر ہو چکا تھا اور وہاں اعمال ایسی مضبوط شکلوں کے ساتھ زندہ ہو گئے تھے کہ اس کی وجہ سے صحابہ کرام کو دین میں بہت ترقی کے مواقع ملے. دین کے بہت سارے احکامات پر، نئے نئے احکامات پر اس کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے مواقع ملے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، نئے نئے احکامات اتر رہے ہیں، اصلاح بھی ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، نگرانی ہو رہی ہے، پوچھنا ہو رہا ہے، پوچھ کر عمل کر رہے ہیں. کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو اس کا تزکیہ فرما دیتے ہیں، اس کی اصلاح آپ علیہ السلام فرما دیتے ہیں. تو جو اصلاح اور تربیت اور دین میں اور ایمان میں ترقی کے مواقع حضور کی صحبت میں صحابہ کرام کو مدینہ منورہ میں ملتے تھے. ظاہر ہے کہ جو لوگ مکے میں رہ گئے باوجود ہی کہ وہ مسلمان ہیں، ان کو یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچ رہا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جاتے. ضروری تھا ان کے لیے، وہ زمانے میں ہجرت کرنا فرض تھا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس وقت میں مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچنا ہر ایک پر فرض تھا. وہاں رہنا ان کے لیے جائز نہیں تھا، چونکہ وہاں تو ایمان بھی خطرے میں ہے، اعمال تو خطرے میں ہے ہی، اعمال تو کرنے دیں گے ہی نہیں، اور ایمان بھی خطرے میں ہے کہ وہ لوگ مجبور کر کے ان کو ایمان سے واپس جو ہے پھیر لیں گے. ان کی بیوی بچے ہیں، ان کا ماحول ہے، وہاں کافروں کی حکومت ہے اور کافروں کو زور و دبدبہ ہے، تو وہ تو چھوڑیں گے نہیں. اور ممکن ہے کہ وہ لوگ وہاں واپس آدمی کو ایمان سے پھیر دیں. تو وہاں تو ایمان کا تو کوئی گارنٹی نہیں تھی. تو اس لیے فرض تھا ان پر کہ اپنے ایمان کی حفاظت اور دین کی حفاظت کے لیے ایسے ماحول سے باہر نکل کر آ جائیں جو ماحول کافروں کے غلبے کا ماحول ہے اور وہاں ایمان کو خطرہ لاحق ہے، وہاں اس کو رہنا نہیں چاہیے. یہ فرض تھا اس وقت. میں یہاں رک کر کے تھوڑا سا آج کل کے حالات کے متعلق بھی یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ بہت سے ہمارے مسلمان دیہاتوں میں، گاؤں میں، شہروں میں ایسی جگہوں پر رہتے ہیں کہ جہاں غیروں کا غلبہ ہے، تو وہاں ان کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم ان غیروں کے غلبے میں اپنے دین و ایمان کا تحفظ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ تو اگر وہ اپنے دین و ایمان کا وہاں پر تحفظ نہیں کر سکیں گے، اگر ان کو خطرہ ہے اور یقینی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تب تو پھر ان کو وہاں رہنا درست نہیں ہوتا ہے۔ ان کو اس ماحول سے نکل کے ایسے ماحول میں آ جانا ضروری ہوتا ہے جو مسلمانوں کا ماحول ہو، جہاں پر دین و ایمان کا تحفظ اپنا عافیت کے ساتھ وہ کر سکتے ہوں۔ ہاں، جہاں پر مسلمان ڈٹ کے اپنا مقابلہ کر کے بڑی ہمت کے ساتھ غیروں کے غلبے کے باوجود بھی اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر سکتے ہوں، اپنے شعائر کی حفاظت وہ کر سکتے ہوں، اپنے اعمال صالحہ کو وہ برقرار رکھ سکتے ہوں پوری ہمت اور ڈٹائی کے ساتھ، تب تو ان کو وہاں پر رہنا چاہیے اور رہ کر کے اپنے دیگر وہاں پر رہنے والے مسلمانوں کے لیے مدد فراہم، تعاون فراہم کر کے ان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ وہاں مسجد اگر ہے تو اس کو ویران چھوڑ دینا، یا اگر وہاں پر مسلمان رہتے ہوں تو ان کو وہاں کمزور حالت میں چھوڑ کے چلے آنا، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے، مناسب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بہرحال موقع کے حالات کو سمجھ کر فیصلہ خود کرنا پڑے گا۔ بہرحال تو مکہ مکرمہ میں جو مسلمان رہ گئے تھے اور وہ ہجرت انہوں نے نہیں کی تھی، ان کے اہل و عیال نے ان کو روک لیا تھا، ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، کہ تمہاری بعض بیویاں اور یہ بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو، یعنی ان کی ان باتوں پر عمل مت کرو کہ جس پر عمل کرنے کا نتیجہ میں تمہارا دین ایمان برباد ہوگا اور ضائع ہوگا اور اللہ کی ناراضگی مول لینی پڑے گی تم کو اور جہنم رسید ہو جاؤ گے تم۔ ایسے باتوں پر عمل مت کرنا۔ فاحذروہم کا مطلب یہی لکھا ہے کہ ہوشیار رہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب بتایا کہ بھائی ہوشیار رہو، چوکنا رہو، ہاں چوکنا رہ کے دیکھا کرو کہ کون سے بات پر عمل کرنے سے دین ضائع ہوتا ہے، کون سی بات پر عمل کرنے سے دین کو نقصان نہیں پہنچتا ہے، اس کو سمجھا کرو، سمجھ کے اگر واقعی ایسی دین کے لیے مضر چیز ہے تو اس سے بچو۔ اور ایک اور روایت حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی دراصل عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً غزوے کا اور جہاد کا حکم فرماتے رہتے تھے۔ تو ایک موقع پر غزوہ اور جہاد کا حکم آیا اور ان کو بھی جانے کا ارادہ ہوا، تو ان کی بیوی بچوں نے ان کو فریاد کرتے ہوئے روک لیا کہ آپ ہم کو کس کے حوالے کر کے جائیں گے، ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو وہ رک گئے، اس کی وجہ سے متاثر ہوئے اور متاثر ہو کر بیوی بچوں کی بات میں آ گئے اور متاثر ہو کے رک گئے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ ہوا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہو۔ تو یہ دو واقعات تفسیروں میں لکھے گئے ہیں اور فرمایا گیا کہ ان دو واقعات کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ دونوں واقعات اپنی جگہ درست ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی واقعے کے پس منظر میں یہ آیت کا نازل ہونا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو غرض ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھنے سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ اگر جہاد فرض ہے، ہجرت فرض ہے، تو اس کو بھی چھوڑ دینا، فرض کو چھوڑ کر کے رہ جانا بیوی بچوں کی بات مان کر، یا جہاد ہے اور وہ فرض ہے اس کو بھی چھوڑ کر کے رک جانا اور رہ جانا بیوی بچوں کی بات مان کر کے، تو یہ دونوں بڑے بڑے فریضے کو چھوڑ دینا ہوا بیوی بچوں کی اطاعت میں اور بیوی بچوں کی بات مان کر کے۔ تو یہاں آدمی گویا اللہ کے اس امتحان میں فرض کے مقابلے میں بیوی بچوں کی محبت کو گویا ترجیح دے رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے تو دین آدمی کا برباد ہو جائے گا، تو فرائض زندہ نہیں ہو پائیں گے، اللہ کے احکامات تو ختم ہو جائیں گے۔ پھر اگر ایسے ہی ہوتا رہا تو کوئی فرض بھی نہیں زندہ ہوگا۔ نماز بھی ایک فرض ہے، اس سے بھی روکنے لگیں گے بیوی بچے ہیں تو پھر نماز بھی نہیں زندہ ہو پائے گی۔ روزہ فرض ہے، اس سے بھی روکنے لگیں گے تو پھر روزہ بھی زندہ نہیں ہو پائے گا۔ حج فرض ہے، اس سے بھی روکنے لگیں گے تو پھر حج بھی نہیں زندہ ہو پائے گا۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس سے بھی روکنے لگیں گے پھر وہ زکوٰۃ بھی نہیں زندہ ہو پائے گی۔ پھر اسلام کا کوئی رکن ہی زندہ نہیں رہے گا، پھر تو اسلام سرے سے ختم ہی ہو جائے گا۔ تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہے دین کا۔ تو یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ ان بیوی بچوں کا جو منع کرنا ہے وہ اللہ کے دین سے اور اللہ کے احکامات سے کس قدر شدید ہے، وہ دیکھنا پڑے گا۔ تو اگر وہ فرائض سے روکنا ہو رہا ہے تو پھر تو اس سے رکنے کی اجازت نہیں ہے،
اور اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو علماء نے یہی بات لکھی ہے کہ دین کے فرائض اور فرض احکامات سے روکنا یہی سب سے بڑی دشمنی ہے۔ اب جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں ان حضرات کے بارے میں جو مکے والے تھے یا مدینے والے تھے، جو بھی صحابہ تھے، جب یہ آیتیں ان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ان کے متعلق ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے، تو پھر وہ چونکہ ایمان والے تھے، صحابہ تھے، سچے مومن تھے، تو ایسی آیتوں کا اثر لینا لازمی نتیجہ ہے۔ ہم جیسے نہیں تھے کہ ہم تو پورا قرآن بھی ہم پر پڑھ کے سنا دیا جائے تب بھی ہم پر کوئی اثر ہوتا ہی نہیں، اثر پروف ہیں ہمارے دل۔ اللہ پاک حفاظت کرے اور بہت اللہ ہم کو معاف فرمائے کہ ہم تو متاثر بہت کم ہوتے ہیں آیات سے، قرآن کی آیتوں سے متاثر بہت کم ہوتے ہیں ہم۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ وہ صحابہ ایسے نہیں تھے، جب آیتیں نازل ہو گئیں تو وہ بڑے متاثر ہوئے، بڑے گھبرا گئے، ڈر گئے، اور ان کو پتہ چلا کہ اللہ نے ایسی سخت بات فرمائی ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے فوراً یہ طے کر لیا کہ اب تو ہم ان کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ شدت کا معاملہ کریں گے، بڑی سختی کریں گے، ان کے ساتھ تشدد برتیں گے۔ بہت کچھ انہوں نے اپنے ارادے میں طے کر لیا اور سوچ لیا کہ ہم تو اب اس کے بعد ہم ان کی بات نہیں مانیں گے اور ان کے اوپر تشدد کریں گے۔ اگر یہ ہم کو دین کے کسی کام میں اور دین کے کسی معاملے میں اور اللہ کے کسی حکم سے اور دین کی باتوں پہ چلنے کے سلسلے میں اگر ہم کو ذرا برابر بھی رکاوٹ بنیں گے، ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے۔ جیسا کہ آج کل بعض جوشیلے مسلمانوں کا طریقہ ہوتا ہے، جوشیلے نوجوان ہوتے ہیں کہ تھوڑا بہت اگر دینداری پیدا ہوئی اور ان کی بیوی بچوں نے اس میں رکاوٹ ڈالی تو وہ اپنے جوش میں ہوش کھو جاتے ہیں اور بہت کچھ کرنے پر آمدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ صحابہ اکرام کے ساتھ بھی پیش آیا ہے ایسا۔ اللہ پاک کا بڑا عجیب حکیمانہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو نے وقتاً فوقتاً آیتیں اتار کے کیسی تربیت اور کیسی اصلاح فرمائی ہے، بر وقت آیتیں نازل فرمائی۔ تو جب یہ صحابہ نے یہ طے کر لیا اسی طرح سے، تو اللہ نے فوراً جو ہے ان کی اصلاح فرمائی اور دوسری آیتیں نازل فرمایا کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ایسا مت کرو، اگرچہ کہ انہوں نے کام ایسا کیا ہے جو دشمنوں جیسا کام ہے کہ تمہارے بیوی بچوں نے تم کو رکاوٹ ڈال کر جہاد سے اور اسی طرح سے ہجرت کرنے سے اور اسی طرح سے اللہ کے فرائض کو ادا کرنے سے اور دین کے احکامات پر اور اللہ کے احکامات پر اور شریعت پر چلنے میں تم کو رکاوٹ ڈال کے تمہارے ساتھ معاملہ دشمنوں کی طرح کیا ہے اور تم کو تمہارا دین کو برباد کر کے تم کو جہنم میں جانے کا انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے، طریقہ اختیار کیا ہے کہ جس سے تم جہنم میں جا سکو، چلے جاؤ اور جہنم تمہارے اوپر واجب ہو جائے، ایسا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اگرچہ کہ یہ سب ان سے ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے ان سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کو سزا دینے میں اور ان کو تنبیہ کرنے میں تشدد کا معاملہ کرنے لگو، ان کے ساتھ بیجا سختی کرنے لگو اور ان کو ڈانٹنے اور ڈپٹنے اور تنبیہ کرنے میں تم حد سے تجاوز کر جاؤ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ ان کے ساتھ معاملہ تمہارا بے رحمی کا ہونے کے بجائے عفو و درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے، معافی کا برتاؤ ہونا چاہیے اور نرمی کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ خلاف شریعت باتوں کو بھی دیکھ کر ان سے بیزار ہو جانا یا ان سے بغض اور عداوت رکھنا یا ان کو بددعا کر دینا، یہ سب چیزیں تمہارے لیے مناسب نہیں ہیں۔ بلکہ تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ وَإِن تَعْفُوا، کہ اگر تم معاف کر دو۔ معاف کر دو کا مطلب ہے کہ ان کو سزا نہ دو، کہ ان کی اس غلطی پر سزا مت دو۔ معاف کر دو کا یہ مطلب ہے، اگر تم معاف کر دو یعنی سزا نہ دو۔ وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو۔ ہاں، درگزر کر دو۔ درگزر کر دو کا مطلب کیا ہے؟ کہ ملامت بھی نہ کرو کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہو گیا، تمہاری وجہ سے یوں ہو گیا، تم نے ایسا کر دیا، بہت زیادہ ملامت بھی مت کرو۔ اور وَتَغْفِرُوا، اور بخش دو۔ بخش دو کا مطلب کیا ہے؟ بخش دو کا مطلب ہے کہ اپنے دل سے بھی اور زبان سے بھی ان کی اس کوتاہی کو بھلا دو۔ دل سے بھی بھلا دو کہ دل میں اس کو بٹھائے مت رکھو
کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا ویسا کیا، میری نماز چھڑا دی، میرا ضمیرہ وہ چھڑا دیا، میرا یہ کر دیا، تو اس کو دل میں بھی مت بٹھائے رکھو اور زبان پہ بھی زیادہ مت لاؤ، بھلا دو۔ اگر یہ طریقہ اختیار کرو تو پھر یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، تمہارے گناہ اللہ پاک بخش دے گا، تمہیں یہ صلہ ملے گا کہ تمہاری جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی تم سے اللہ کے حقوق کے بارے میں، اللہ وہ تمہاری بخش دے گا اور اللہ رحم بھی کھائے گا تمہارے اوپر۔ علماء نے فرمایا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے بھی یہ لکھا ہے کہ اس میں دراصل ایک قسم کی ترغیب ہے بندے کو عفو و درگزر سے کام لینے کی، عفو و درگزر، اپنی اولاد اپنی بیوی بچوں کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لینے کی ترغیب ہے اس میں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ عفو و درگزر ہر وقت میں مفید نہیں ہوتا ہے۔ عفو ہے، درگزر ہے، بھلا دینا ہے اور ملامت بھی نہ کرنا ہے اور ان کو دل و زبان سے بھی نکال دینا ہے، یہ ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ بعض موقعوں پر ایسا کرنا واجب ہوتا ہے اور بعض موقعوں پر ایسا کرنا واجب نہیں ہے، صرف مستحب ہے۔ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو بخش دینا، درگزر سے کام لینا، ملامت نہ کرنا، زبان سے بھی اور دل سے بھی بھلا دینا، یہ سب چیزیں بعض دفعے واجب ہوتی ہیں۔ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ یہاں آپ کو کرنا، ایسا کرنا ضروری ہے، نہ کرو تو آپ گنہگار ہو جاویں گے، ہم گنہگار ہو جاویں گے۔ یہ کون سے موقع ہیں؟ فرمایا کہ یہ ایسے موقع ہیں کہ جس وقت میں آپ کے اس طرز عمل کو اختیار کرنے کے نتیجے میں، یعنی سختی کرنے اور بے جا ان کے ساتھ تشدد کرنے، ملامت کرنے کے نتیجے میں اگر اولاد اور اہل و عیال کے بے باک ہو جانے کا ظن غالب ہو، احتمال غالب ہو کہ وہ بے باک ہو جائیں گے، پھر جڑی ہو جائیں گے، خود تمہارے خلاف عداوت اور دشمنی پر اور بغاوت پر اتر آئیں گے، اگر ایسا اندیشہ ہے تب تو پھر آپ کو درگزر کرنا، معاف کر دینا اور اس کو زبان و دل سے بھی بھلا دینا، سزا بھی نہ دینا، ملامت نہ کرنا، یہ واجب ہو جاتا ہے، یہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسا گمان نہ ہو بلکہ صرف ایک معمولی سا ایک احتمال ہو کہ ہو سکتا ایسا کر بیٹھیں، صرف ایک احتمال ہے، معمولی سا خدشہ ہے، معمولی سا ایک احتمال، معمولی سا ایک وسوسہ خدشہ ہے، تب تو ایسی صورت میں یہ درگزر کرنا اور معاف کر دینا وغیرہ کا جو حکم ہے یہ واجب نہیں رہتا، بلکہ یہ صرف جائز رہے گا اور مستحب رہے گا کہ آپ یہاں چاہو تو ملامت کر سکتے ہو، سزا بھی دے سکتے ہو، ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے ہو اور ان کو جو ہے معاف نہ کر کے ان کو تھوڑا سا سختی بھی برت سکتے ہو، لیکن پھر اس کے باوجود بھی درگزر کرنا، معاف کر دینا مستحب ضرور ہوگا، کیونکہ سختی کے مقابلے میں نرمی کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ سختی اور تشدد، گالم گلوچ، ملامت، لعن طعن، اس کا اثر کم ہوتا ہے، جبکہ نرمی اور پیار محبت کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے مستحب قرار دیا، ناجائز نہیں کہا کہ آپ کو اجازت ہے، آپ ملامت کر سکتے ہیں، سختی بھی کر سکتے ہیں، جب ایسا اندیشہ نہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف بغاوت کر بیٹھیں گے اور بے باک ہو جائیں گے، جب ایسا اندیشہ نہیں ہے تو آپ سختی کرنا، ملامت کرنا کر سکتے ہو، سزا بھی دے سکتے ہو، لیکن درگزر کرنا، معاف کر دینا یہاں پر پسندیدہ زیادہ ہے، مستحب ہے، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ دیں گے جو سختی پر نہیں دیں گے، یعنی سختی سے وہ کام نہیں بنتے جو نرمی سے بن جاتے ہیں۔ ایک کام آپ سختی سے بول کے کروانا چاہتے ہیں اور وہ ہو نہیں رہا ہے، تو جب دیکھا کہ سختی سے کام نہیں بن رہا ہے، اسی کام کو آپ آزما کے دیکھو کہ پیار محبت سے، نرمی سے کہہ کے دیکھو، بڑی آسانی سے کام ہو جاتا ہے۔ تو اولاد کے معاملے میں خاص طور پر یہ بات کہی گئی ہے اہل و عیال کے بارے میں کہ یہ جو حکم اللہ پاک نے دیا، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، 3 حکم، یا اور تم معاف کر دو، معاف کرنے کا مطلب سزا نہ دو، اور تصفحوا، درگزر کرو، مطلب یہ کہ ملامت بھی نہ کرو، اور وَتَغْفِرُوا، بخش دو، مطلب یہ ہے کہ دل و زبان سے بھی نکال دو،
یہ تین جو احکامات اللہ نے یہاں پر دیے ہیں یہ بعض موقعوں پر واجب ہیں، جو میں نے ابھی عرض کیا آپ کو کہ اگر ان کے بے باک ہو جانے کا اندیشہ ہے کہ اگر ہم مار دیں گے، سزائیں بہت دیں گے، سختی کریں گے تو بے باک ہو جائیں گے، تو لہذا ایسی صورت میں پھر چھوڑ دینا بہتر ہے، معاف کر دینا بہتر ہے، درگزر کر دینا بہتر ہے۔ یہ بہتر ہی نہیں بلکہ واجب ہے، کیونکہ ہمارے معاف نہ کرنے، درگزر نہ کرنے کے نتیجے میں وہ بے باک ہو جائیں گے، جری ہو جائیں گے، عداوت پر بغاوت پر اتر آئیں گے، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ حکم تعفو و تصفحوا و تغفروا کا ایسے موقع پر واجب ہو جاتا ہے، اور اگر ایسا احتمال نہیں ہے تو پھر صرف مستحب رہ جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ تنبیہ ضروری بھی ہو جاتی ہے، اگر بہت زیادہ اللہ کے احکامات پہ وہ کوتاہی کر رہے ہیں اور غفلت برت رہے ہیں تو پھر ان کو تنبیہ کرنا اور مارنا، سزا دینا واجب ہو جاتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، فرمایا کہ بھائی بچے جب 7 سال کی عمر کو ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم کرو، اور 10 سال ہونے پر بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، عادی نہیں بنے ہیں نماز کی اور نماز چھوڑ رہے ہیں تو آپ ان کو مارو، حکم تھے، یہاں پر حکم ہے، مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ سزا یہاں پر تنبیہ کرنا ضروری ہے، ورنہ تو پھر ان کو ڈر خوف نکل جائے گا اور وہ کسی اللہ کے حکم پر آئیں گے نہیں۔ تو غرض ہر موقع یکساں نہیں ہوتا ہے، موقع کو پہچاننا ضروری ہے۔ اس کے لیے آدمی کو اپنے مزاج میں معتدل رہنا پڑے گا، اپنے دماغ کو قابو میں رکھنا ہوگا، اور غصے کو سب سے بڑھ کر غصے کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ اپنے غصے پر عمل کرنے سے پہلے سوچ کر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے اکابر نے اور علماء نے اس کی جو ہے تفصیلات جو ہے اپنی کتابوں میں تحریر فرمائی ہیں۔ غرض علماء نے ان تعلیمات کو سامنے ان آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد، جو قرآن مجید کی ان آیتوں سے ان آیتوں میں جو اللہ نے فرمایا ہے، اس کو سامنے رکھنے کے بعد ایک مسئلہ نکالا ہے۔ مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، مسئلہ یہ نکالا کہ اہل و عیال سے اگر کوئی کام خلاف شریعت کی خلاف کوئی کام اہل و عیال سے ہو جائے تو ان سے بیزار ہو جانا اور ان سے بغض اور عداوت پر اتر آنا اور ان کو بد دعا کرنا یہ مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، بلکہ چونکہ وہ اپنی ہی اولاد ہے تو ان سے محبت اور تعلق کو برقرار رکھتے ہوئے پیار محبت سے اور نرمی سے سمجھانا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ اگر ان سے احکامات اگر ٹوٹ رہے ہیں اور خلاف شرع کام ہو رہا ہے تو ناراضگی بھی نہ کرو، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ناراضگی دکھانا چاہیے تاکہ ان کو تنبیہ ہو۔ یہاں جو منع کیا جا رہا وہ یہ ہے کہ ہمیشہ بیزار ہی ان سے ہو گئے اور ان سے بغض اور عداوت شروع کر دی، ان کو اپنا دشمن بنا لیا، ان کا منہ دیکھنا پسند نہیں ہے، سامنے بیٹھنا پسند نہیں ہے، بات چیت کرنا پسند نہیں ہے، گھر میں رہنا پسند نہیں ہے، اتنے ان سے بیزار اور اتنا ان سے بغض اور عداوت کرنے لگ گئے، اور پھر بد دعائیں بھی ان کو زبان سے نکالنے لگ گئے، تو پھر تو یہ اولاد کو اور بگاڑ دینے والی چیز ہے۔ تو یہاں حدود میں رہنا چاہیے آدمی کو، حدود بتائی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد، چونکہ یہاں پر اولاد کا تذکرہ آ رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ مال کو بھی سامنے شامل کر کے ایک بات کہی گئی کہ یاد رکھو یہ اولاد بھی اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا مال بھی، یہ دونوں تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، کہ اللہ اس سے ہمارا امتحان لیتے ہیں اور ہماری آزمائش کرتے ہیں، اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں مال و اولاد کے ذریعے سے کہ ان کے دل میں احکامات الہیہ اور فرائض سے غفلت، اپنے اولاد کی اور مال کی محبت میں آ کر اللہ کے احکامات سے اور فرائض سے غفلت پائی جاتی ہے، یا یہ کہ ان کی محبت کو، مال و اولاد کی محبت کو حد میں رکھ کر، حدود میں رکھ کر اللہ کے احکامات اور فرائض کو ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ یہ دونوں باتوں کا امتحان، کہ دونوں میں سے کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں، کس چیز کو جو ہے زیادہ پریارٹی دیتے ہیں، یہ امتحان اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں، یہ امتحان لیتے ہیں۔ تو مال و اولاد جو اللہ پاک کسی کو دیتے ہیں تو یاد رکھو وہ امتحان کا ذریعہ ہے۔ کیا امتحان ہے ہمارا؟ یہی امتحان کہ ان کی محبت زیادہ ہے کہ اللہ کے حکموں کی محبت زیادہ ہے۔
تو ہم کو اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے، تو پھر اولاد کی محبت کو حدود میں، مال کی محبت کو بھی حدود میں رکھ کر اللہ کے احکامات اور اس کے فرائض کو انجام دینے میں غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ رمضان ابھی گزر رہا ہے، ختم ہونے کو ہے۔ رمضان کی برکت سے تو سارے اعمال آسان ہو رہے تھے، سب پر، بیوی بچوں پر بھی، ہم پر بھی، روزے کی برکت سے، تراویح کی اور دیگر عبادتوں کی برکت سے، اور اللہ کی خود شیاطین کو انہوں نے چونکہ بند کر رکھا تھا تو اس کی برکت سے سب کام آسان ہو رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی رمضان گزرے گا تو اب پتہ چلے گا کہ اب ہمارے دل میں کتنا دین کی اور ایمان کی عظمت بیٹھی ہے اور کتنا مال و اولاد کی محبت بیٹھی ہے۔ امتحان تو عید کے بعد شروع ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم کو دھیان رکھنا چاہیے کہ مال و اولاد کی محبت کو حد میں رکھنا چاہیے، حدود میں رکھنا چاہیے، اور اللہ کی اور اس کے احکامات کی عظمت و محبت کو ہمیں جو ہے پریارٹی دے کر کے، اس کو ترجیح دے کر کے اسے غالب رکھنا چاہیے، اور اس پر عمل کرنے میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، جو قرآن کی اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم۔ جب ایک آیت نازل ہوئی تھی قرآن کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تقوی اختیار ویسا کرو جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کے حق کے مطابق تقوی اختیار کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ اکرام کے دل پر بڑا بھاری بوجھ پڑ گیا، بہت شاق گزرا کہ اللہ کا حق ہم کہاں سے ادا کر سکتے ہیں صاحب، اللہ کے حق کے مطابق ہم تقوی کہاں سے اختیار کریں گے، ہمارے تو بس میں نہیں ہے، ہم تو پھر مارے جائیں گے، تو یہ تو ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ جب یہ شاخ گزرنے لگی تو اگلی آیت یہ اللہ نے نازل فرمائی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جناب علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تقوی اس قدر اختیار کرو جتنا تمہارے بس میں ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ہی ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہے۔ ہم نے تم کو تمہارے بس کے اور تمہارے طاقت سے اور تمہاری اختیار سے زیادہ کا بوجھ تم پر ہم نے نہیں ڈالا، تو لہذا تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور اللہ کے حق کے مطابق تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب تمہاری طاقت سے زیادہ تقوی اختیار کرنے کا تم کو حکم نہیں دے رہے ہیں، بلکہ تمہاری طاقت میں جتنا ہے اتنا تو کرو۔ آیت پاک کا جو مطلب علماء نے لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ جتنا اللہ کا حق ہے اس حق کے مطابق تو آدمی جتنا انسان کے بس میں ہے، جتنا انسان کی طاقت میں اور اختیار میں ہے، اس طاقت و اختیار کے مطابق تو تقوی اس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ جتنا طاقت میں اور جتنا اس کے بس میں ہے اتنا بھی نہ کرے تو پھر تو اس آدمی کو کاہل اور سستی کرنے والا کہیں گے، پھر وہ سزا کا مستحق ہے۔ تو جتنا آدمی کے بس میں ہے اتنا تو کرے، یہ سوچ کر ہی نہ بیٹھ جائے کہ بھائی ہم سے تو تقوی نہیں ہو سکتا، ہم سے تو یہ اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا، ہمارے اوپر تو مال کا غلبہ، ہم اولاد کا غلبہ، اور ہم ان کی محبت میں گرفتار تو ہم ہو ہی جائیں گے، ہم کو دین کو غلبہ دے کے اور اپنے مال و اولاد کی محبت کو حدود میں رکھ کر کے اور دین ہی کو ترجیح دے کر کے چلنا یہ ہمارے بس میں نہیں، ہم تو نہیں کر سکتے۔ بسا اوقات آدمی سن کر کے تھک جاتا ہے اور ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا، تو یہ تو بزدلی ہے، یہ تو بزدلی ہے۔ یہاں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ صاحب فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم کر سکتے ہو اتنا تو کرنا شروع کرو۔ ایک بزرگ نے فرمایا، سے پوچھا گیا کہ حضرت ہمارے بس میں کتنا ہے، ہم کیسے پہچانیں، ہمارے بس میں کتنا ہے، ہم اس کو کیسے پہچانیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ پیر اٹھاؤ تمہارا۔ انہوں نے پیر اٹھایا ایک، پھر حضرت نے فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ اب دوسرا کیسے اٹھاؤں؟ فرمایا کہ بس یہ ہے حکم اللہ کا، جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا تو کرو، تمہارے بس میں جو نہیں ہے وہ تم کو حکم نہیں دیا گیا۔ تو جتنا آدمی کر سکتا ہے اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے احکامات میں مسجد جانا اور نماز کو ادا کرنا یہ اس کے بس سے باہر نہیں ہے، بلکہ اس کے بس میں ہے۔ اب موجودہ حالات میں اگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد جانا منع ہے، تو اس کی وجہ سے اگر فرض نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے تو حکم تو اجازت تو دی گئی گھروں میں نماز پڑھنے کا، تو کیا گھروں میں بھی نماز پڑھنا آدمی کے بس میں نہیں ہے؟ اب گھروں میں بھی نماز کا وقت آنے پر بھی پڑا سوتا رہتا ہے آدمی، اور گھروں میں نماز کا وقت آنے کے باوجود بھی آدمی نماز کی تیاری نہیں کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو اب جو چیز بس میں ہے وہ اس میں بھی کوتاہی ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے سنتیں پڑھنے اور نوافل پڑھنے کے بارے میں
پہلے آدمی عذر کرتا تھا مشغولی اور مصروفیت اور یہ اور وہ بہانے، اب تو صاحب ساری مصروفیات چھڑا کر کے گھر میں بٹھایا گیا، کوئی مصروفیت نہیں، گھر میں پڑے ہوئے ہو، تو اب یہاں تم سنتیں ادا کرنے اور نفلیں ادا کرنے میں تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ تمہارے بس میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں بس میں ہے، کا بس کرو۔ تو جو بس میں ہیں آدمی کے اس کو کرنا چاہیے، جتنا اس کے بس میں اور اختیار میں ہے، اگر اتنا بھی نہ کرے تو پھر یہ اللہ کی نگاہ میں کوتاہی کرنے والا، غفلت کرنے والا مانا جائے گا، کہ یہ مال اور اولاد اور اپنے عیش و عشرت کی تمناؤں اور اس کی محبت میں اللہ کے احکامات میں کوتاہی کرنے والا شمار ہو جائے گا۔ تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، پھر آگے فرمایا واسمعوا، سنو اللہ کی بات کو سنا کرو، واطیعوا، مانا کرو، وانفقوا خیر لانفسکم، اور مال خرچ کیا کرو، مال خرچ کرنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جس کو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا ہے، فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ نفس کی لالچ، آدمی کو اپنی جان کی لالچ، اپنی جان اپنے مال کی لالچ لگی رہتی ہے کہ بھائی میری جان مجھے محبوب، میرا مال مجھے محبوب، میری اولاد مجھے محبوب، میرے بیوی بچے مجھے محبوب، تو اس کی محبت کی لالچ میں ایسا پڑ جاتا ہے کہ اس کو پھر اللہ کا حکم کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا اس کی نگاہ کے سامنے۔ لیکن جس کو اللہ ان سب چیزوں کی محبت سے بچا لے اور اللہ پاک اپنے احکامات اور اپنے فرائض اس سے پورے کروا لے، تو پھر ایسے لوگ تو کامیاب ہیں، فاولئک هم المفلحون۔ تو یہ چند آیتیں ہیں سامعین کرام کہ جن کی تفسیر ہمارے سامنے اس وقت میں لائی گئی ہے۔ ایک بات پھر آخری میں عرض کر دیتا ہوں کہ مال و اولاد کے متعلق آدمی کو غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بسا اوقات آدمی اپنے اولاد اور اہل و عیال کی محبت میں ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر اپنی نیکیاں اور اپنے اعمال ضائع کر لیتا ہے۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے کہ ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ کہیں گے اکل عیالہ حسناتہ، کہ صاحب یہ آدمی تو یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے اہل و عیال نے ان کی نیکیاں کھا لی، ان کے اہل و عیال نے ان کی نیکیاں ختم کر دی۔ اس کے پاس نیکیاں تھیں مگر اس کے اہل و عیال نے ان نیکیوں کو کھا لیا، ختم کر دیا۔ لوگ کہیں گے دیکھ کر کے اس آدمی، یعنی دیکھتے ہی پہچان ہو جائے گی آدمی کی۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے حدیث میں کہ اولاد کے بارے میں کہ الاولاد مبخلۃ و مجبنۃ، کہ جناب اولاد یہ انسان کے اندر بخل پیدا کرنے کا اور انسان کے اندر بزدلی پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہ اولاد اولاد کی محبت کی وجہ سے آدمی راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے بھی پیچھے ہٹتا رہتا، ہاتھ کھینچتا رہتا کہ صاحب یہ بچوں کو کام آئے گا۔ مال خرچ کیوں نہیں کر رہا کہ صاحب بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہے اور بچوں کے فلاں کام کے لیے رکھا ہے، تو بچوں کے کام کے لیے، بچوں کے کام کے لیے، بچوں کی شادی کے لیے، تو بچوں کے لیے تو مال ایسا جمع کر کے رکھ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ کا حکم آتا ہے تو وہاں خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ تو یہاں بچوں کے لیے تو لاکھوں روپے جمع کر کے رکھا ہے، راہ خدا میں لگانے کے لیے 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہی فرمایا کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے کا سبب یہ اولاد بن جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ مجبنتن، کے انسان کے اندر جبن اور بزدلی بھی پیدا کرنے کا یہ اولاد ذریعہ بنتی ہے کہ جب راہ خدا میں جہاد کا حکم ہو رہا ہو تو اس وقت میں بھی یہ پیچھے ہٹتا ہے اپنے بیوی بچوں کی محبت میں آ کر کے، بھائی ان کو کون دیکھے گا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا، ان کی رکھوالی کون کرے گا، پھر اگر میں چلا گیا تو ان کا کیا ہوگا۔ تو ان کی محبت میں راہ خدا میں اپنی جان لگانے سے بھی پیچھے ہٹتا ہے آدمی۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اولاد یہ مجبنتن مبخلتن ہے، کہ یہ اولاد انسان کے اندر بخل بھی پیدا کرنے کا اور انسان کے اندر جو ہے بزدلی بھی پیدا کرنے کا یہ اولاد سبب ہوتی ہے۔ تو اس لیے آدمی کو اس سلسلے میں بچ کر رہنا چاہیے کہ اللہ کے احکامات اللہ کے احکامات کے سلسلے میں مزاج میں اعتدال ہونا چاہیے آدمی کو۔ ہاں، بعض بزرگوں نے فرمایا کہ العیال سوس الطاعات، کہ اہل و عیال تو یہ نیکیوں کے لیے گھن ہے، نیکیوں کے لیے گھن، جیسے لکڑی کو گھن لگتی ہے تو لکڑی کو کھا جاتی ہے، تو فرمایا کہ نیکیوں کے لیے گھن یہ اہل و عیال بن جاتے ہیں۔ کیونکہ انسان ان اہل و عیال کی محبت میں، اس کے ساتھ مصروفیت میں، ان کے ساتھ مشغولی میں ایسی بہت ساری نیکیوں کو اپنی ختم کر دیتا ہے اور ضائع کر لیتا ہے
کہ جو خود اس کے پاس موجود تھیں یا اس کو ملنے والی تھیں، اس کا مواقع اسے ملے تھے کہ نیکیوں کو وہ انجام دے اور نیکیوں کو حاصل کرے، لیکن اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی نیکیوں کو کھو لیا اور ایسے نیک کام کرنے کے مواقع میں اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر ان نیک کاموں کے کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا اور وہ محروم رہا۔ تو نیکیاں حاصل ہوتے ہوتے رہ گئیں یا حاصل ہوئی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، تو یہ نیکیوں کے لیے گھن بن جاتی ہیں بسا اوقات یہ اہل و عیال۔ تو لہذا آدمی کو اس سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں، ایک روایت میں موجود ہے کہ فَاحْذَرُوهُمْ، کہ یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دشمن ہیں، ان سے بچو، تو اس کا طریقہ یہ بتایا کہ بھائی ان کو دین سکھاؤ، ان اولاد کو دین سکھاؤ، انہیں تعلیم دو، ان کی تربیت کرو اور انہیں اخلاق سکھاؤ اور انہیں دین، ان کو آخرت سمجھاؤ۔ تو یہ جتنا ان کی تعلیم اور تربیت کا فکر کرو گے، اسی کے بقدر ان کے شر سے اور ان کی وجہ سے جہنم میں جانے سے اور ان کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو توڑنے سے آدمی محفوظ رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اور ساری انسانیت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔